ہم نے اس ہاؤس کو سپریم رکھنا ہے، اس کی ساورنٹی کو یقینی بنانا ہم سب آنریبل ممبرز پہ یہ فرض ہے کانسٹیٹیوشنلی اور رولز آف پروسیجر کے مطابق۔ اگر آپ ایسے ابھی جو کمنٹس پاس کر رہے تھے نیچے سے، یہ آپ کی عزت اور توقیر میں اضافہ نہیں کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی محمد بشیر خان صاحب جی۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجٹ پر بحث ہو رہی ہے جی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کورونا جو وبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اسی طرح پاکستان میں بھی ہے، تو اس وقت میں جو دنیا کے حالات ہیں ہم سب کے سامنے ہے، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر جو بدحالی آ چکی ہے کورونا کی وجہ سے، تو وہ پاکستان اس کے زد میں بھی ہے۔ تو یہ کورونا کے بحران میں 2020-21 کا اس طرح بجٹ پیش کرنا یقیناً حکومت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے اس طرح بجٹ پیش کی کہ جو کہ عام غریب لوگوں کی بھی ہے اور اس مشکل وقت میں بھی ہے۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کو اور اس کی ٹیم کو۔ جو مثبت اثرات اس ملک میں معاشی طور پر، اقتصادی طور پر آئی ہوئی ہے اور ملک کو معاشی طور پر کمزور ہو چکا ہے، اس میں ٹیکس فری بجٹ کا پیش ہونا بھی بہت بڑی بات ہے۔ جناب ہم ترقی پذیر ملک ہے پاکستان، اور پہلے دن سے عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کورونا کو، یا اس سے ہم مر جائیں گے یا بھوک سے مر جائیں گے۔ تو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا، سخت لاک ڈاؤن کی بات کی گئی، یہاں پہ بھی ہمارے اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے سارے ہمارے کولیگز نے یہ بات کی اور سیاسی ہمارے لیڈرز نے بھی کہ یہاں پہ سخت لاک ڈاؤن ہونے چاہیے۔ تو میں اور عمران خان صاحب نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہونے چاہیے کیونکہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو میں اس کے سامنے آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں 24 مارچ سے لاک ڈاؤن شروع ہوا جی، 21 دن تک سخت لاک ڈاؤن رہا، 6 اپریل تک، مگر اس کا ریٹ متاثرین کا کورونا سے وہ ڈبل ہوا۔ 18 اپریل تک پھر لاک ڈاؤن ہوا، پھر بھی ڈبل ہوا جی۔ اس کے 1 مئی تک لاک ڈاؤن ہوا، پھر بھی اس میں زیادتی آئی، اور مزید اب کل تک جو ہمارے ساتھ اعداد و شمار ہے جی، 4,41,924 کورونا کے متاثرین ہیں انڈیا میں، اور جو اموات ہوئے ہیں 14,028 ہے جی۔ اب ایران کی بات میں کرنا چاہتا ہوں جی۔ ایران میں 19 فروری سے شروع ہے لاک ڈاؤن، سخت لاک ڈاؤن تھا، اور اس کے بعد اس پہ نماز جمعہ بھی پابندی لگائی گئی تھی کہ آپ نماز کو بھی نہیں جا سکتے ہیں، جمعے کی نماز کو بھی۔ ایسا لاک ڈاؤن تھا، اس کے باوجود بھی مکمل لاک ڈاؤن میں کل تک جو متاثرین کی تعداد 2,09,970 تک پہنچ گئی، اور 7 اموات بھی 9,863 رہے۔ پاکستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ اب ہمارے متاثرین جو ہے 1,85,000 ہے اور اموات 3,695 ہے جی، جس سے کم ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں جی کہ اس کے ساتھ ہمارے مساجد بالکل کھلے تھے، 5 وقت ہم نماز مسجدوں میں ادا کرتے تھے اس فیس کے ساتھ، اور جمعے کی نماز بھی ہوتی تھی، ساتھ روزے میں تراویح بھی پڑھتے تھے ہم مسجدوں میں، اور یہ سارے جتنی بھی
سخت لاک ڈاؤن ہوئے ہیں مسلمان کنٹریز میں، ان سب میں مساجد بھی بند تھے. خاص کر ہم آتے ہیں سعودی عرب کی طرف، جو کہ حرمین شریفین بھی بند ہے، اور اس کے ساتھ تمام مساجد بھی بند تھے. تقریباً 4 مہینے سے سخت لاک ڈاؤن ہے، اور ہماری اوورسیز جو پاکستانی وہاں پہ ہیں وہ بیماری کا شکار ہوئے ہیں، اور اس کو ڈپریشن کا شکار ہے، ٹینشن کا شکار ہے، اور وہاں پہ یہ ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں اس کو، اور وہ مر بھی چکے ہیں، شہید بھی ہو چکے ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ 3-4 مہینے مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کا سوچ تھا، جو ویژن تھا، یہی ہے لیڈر. بہت سارے وزیر اعظم آئیں گے پاکستان میں، اور پہلے بھی گزر چکے ہیں، مگر جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا، منوان آج تمام جتنی بھی ممالک ہیں اس میں لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا گیا ہے، اور عمران خان کا جو سوچ تھا، جو فکر تھا، اس کی طرف آ گیا ہے جی. تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جو 2 سال گزر گئے ہیں، اور آپ کے بہت 30-35 سال گزر گئے، آپ تھوڑا سا صبر کریں، استقامت کریں، انشاءاللہ یہ پاکستان بھی اسی طرح، جو ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب کے جو بات ہوتی ہے وہ بعد میں سچ ثابت ہوتی ہے. تو آپ صبر کریں. میں یہاں پہ ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی. جب بجٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو مجھے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب یاد آتا ہے کہ یہ بھی ہم بدقسمتی سمجھے یا خوش قسمتی سمجھے اس ملک کا کہ وہ آج بھی مفرور ہے. وہ مفرور وزیر خزانہ یہاں پہ تقریباً 10 سال سے زیادہ یہاں وزیر خزانہ رہے. میرے خیال میں سارا خزانہ یہاں پہ خالی پڑا ہے، تو شاید وہ عدالت کے سامنے بھی سامنا نہیں کر سکتے عدالتوں کے. وہ مفرور ہے، اب چلے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ 2 اور وزیر اعظم بھی ہمیں یاد آتے ہیں. ایک نواز شریف صاحب جو کہ پاناما سے اقامہ تک پہنچ گیا اور اب یہاں پہ نہیں ہے، اور جو دوسرا وزیر اعظم یہاں پہ گیلانی صاحب تھا وہ بھی تاحیات نااہل ہے. تو یہ دونوں پارٹیاں جب یہاں پہ بات کرتے ہیں تو مجھے عجیب لگتا ہے کہ یہ 30-35 سال سے یہ حکومت کرتے رہے، اور یہ نالائق لوگ یہاں پہ، میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر کہنا چاہتا ہوں کہ احتساب کا جو عمل ہے جو نیب نے شروع کر دیا ہے، ہمارے ایک معزز رکن نے جس طرح کہا، اس کو اور بھی اسٹرانگ کرنی چاہیے نیب کے قوانین کو، اور ہر ایک سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے پیسے کہاں سے کمائے ہیں، کہاں سے لائے ہیں، منی ٹریل بتائیں. یہ ہماری فرض ہے یہاں پہ. یہ ہم یہاں پہ آپ کسٹوڈین ہے اس ہاؤس کے، تو ہم کسٹوڈین ہے ہمارے عوام کے. کہ عوام کے ایک ایک پیسہ یہاں پہ حساب کتاب ہوگا، ہم سب سے حساب کرنا چاہیے. اور احتساب کا عمل، اور یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو عدالتی نظام ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ احتساب کے جو مقدمات ہیں جو زیر التوا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. جلدی اس کو مقدمے کو ختم کرنی چاہیے گی. اس کے ساتھ میں ورسیز کی بات بھی کروں. احساس پروگرام جو ہے جی کفالت کا، وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ شفاف پروگرام جو چلا ہے وہ احساس کفالت پروگرام ہے جی. ہمارے علاقے دیر میں تقریباً ہزاروں لوگ جو کہ بالکل غریب تھے مستفید ہوئے ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں جی. اس کے ساتھ جو ہماری حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے، عمران خان صاحب نے ایک ویب سائٹ جی، اس پر ایک لنک ہے جو کہ ہمارے فروری سے جو لوگ اوورسیز آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں، اور اس کو روزگار بھی ملے گا انشاءاللہ، اور یہاں بھی اس کو راشن بھی ملے گا. ایک بندوبست اس نے کیا ہے. اس کے ساتھ میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، کہ
स्टील मिल की नशकारी की बात जब शुरू हुई तो हमारे सिंध के एक वजीर साहिब ने कहा कि ये अगर विपाक से नहीं हो सकता तो स्टील मिल हमारे हवाले की जाए। तो हम ये कहते हैं कि आपको 2008 से 2013 तक विपाक में भी आपकी हुकूमत थी और सूबे में आपकी हुकूमत थी, तो आप ने 2008 में ये प्रॉफिट में था ये स्टील मिल और 2013 में ये लॉस में था, तो ये आपका हवाला था। दोबारा हवाला करना इसी तरह है जिस तरह दूध या दही बिल्ली के हवाले करनी है। खान साहब वाइंड अप प्लीज जी। जी ठीक है जी। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं जी, 1991 से जी जो नशकारी हुई है 1999 तक मुख्तलिफ अदवार में मंदरजा झेल तादाद में मुख्तलिफ इदारों की नशकारी की। 1991 में जी जो सुकरात बोकरात और हमारे अरस्तू अफलातून आए थे जी यूनान से, उसकी हुकूमत थी उस वक़्त। तो उस हुकूमत में जो बिल्कुल ऐसी टीम थी जो टीम शायद कहीं नहीं मिले, मुस्लिम लीग नून की थी। 62 इदारों को इसने इसकी नशकारी हुई है उसके दौर में जी। इसके बाद अक्टूबर 1993 से 1996 तक पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में 30 इदारों की नशकारी हुई है जी। फिर इसके बाद फरवरी 1997 से अक्टूबर 1999 तक मुस्लिम लीग नून के दौर में 11 इदारों की नशकारी हुई है। ये प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस 2000 बनने से पहली हुई है जी। वाइंड अप प्लीज जी। खान ये पहली हुई है जी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये ऐसा कमीशन बनना चाहिए जो इसकी इंक्वायरी करे कि ये किस कानून के तहत ये नशकारी हुई है। 1991 से 1999 तक जो कानून पास हुआ था, जो ऑर्डिनेंस पास हुई थी, जो ऑर्डिनेंस यहाँ पे लागू था, इससे पहले किस कानून के तहत नशकारी हुई तकरीबन 62 और इसके साथ ये 30 और 11 ये मैं यहां से कहता हूं कि आप मेहरबानी करके एक कमीशन इस तरह बनाया जाए ताकि इसकी पूरी की पूरी समाअत हो जाए, यहाँ पे इंक्वायरी हो जाए और ये सामने आ जाए। प्राइवेटाइजेशन 2000 के बाद जी खान साहब, प्राइवेटाइजेशन 2000 के बाद जी नवंबर 2007 में 63 नशकारी हुए, इसका भी होना चाहिए। और इसके बाद फिर नहीं जी हमारे अपने बहुत सारे हैं यहाँ पे मसाइल जो हमारे इलाके के हैं, वो भी हम आपके सामने तो पेश करता हूँ जी। ये हमारे इलाके N7 लोअर दीर जो है ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है और वहाँ के गरीब आवाम ने अपनी मदद आप के तहत 400 से 500 किलोमीटर सड़कें अपनी मदद आप के तहत खुद बनाई है जी। जो बारिश के मौसम में सड़कें खराब होने से मेरे गयूर आवाम को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लिहाजा हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करते हैं कि इन रास्तों और सड़कों को पक्का करने के लिए खुसूसी ग्रांट मंजूर फरमाए जाए। जनाब स्पीकर, आजकल के दौर में तालीम हासिल करना बहुत अशद ज़रूरत है, लेकिन मेरे हल्के में प्राइमरी स्कूल और लड़कियों की स्कूल की तादाद बहुत कम है, इसलिए तकरीबन 4-5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इसके लिए आप प्राइमरी स्कूल स्कूलों के अपग्रेडेशन की मंजूरी दी जाए। जनाब स्पीकर, एक बहुत पुराना मसला है मेरे हल्के N7 में जो कि बिजली का है, जो कि बिजली का नंबर चल रहा है जी। वहाँ पे अब भी है, तकरीबन ये 3-4 दिन से अभी नंबर शुरू है वहाँ पे बिजली का। तो वहाँ पे 2 हमारे ग्रेजुएशन है, लाल कला का ग्रेजुएशन और इसी तरह मुंडा की ग्रेजुएशन। अगर वो जल्द जी मुकम्मल किया जाए तो ये मसला हल हो सकता है। इसके साथ हमारे जो फीडर्स है इस पे काम हो रहा है, वो जल्दी से मुकम्मल करके हमारे वोल्टेज को और लोड शेडिंग से निजात दिलाई जाए। शुक्रिया। स्वीगेस जी, वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन बिछी हुई है मगर ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं है। तो अगर जनाब स्पीकर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की मंजूरी हो जाए तो ये हमारे इलाके के लिए बहुत अच्छा होगा जी। साहब, जनाब स्पीकर साहब, मेरे हल्के N7 में सेहत का निज़ाम बहुत ज़्यादा
ہم مشکل میں ہیں اور ہسپتالوں میں سٹاف نرسز اور جو ڈاکٹرز ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل اور Thank you. تکالیف ہے، شکریہ. تو اس کو شکریہ. دور کیا جائے. بہت بہت شکریہ جناب. تھینک یو جی.